محترم ناظرین، آج جو واقعہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں یہ سن کر آپ سب حیرت میں پڑ جائیں گے اور ضرور ایک سبق حاصل کریں گے۔ ترکی کے ایک گاؤں میں ایک نیک اور خوبصورت نوجوان رہا کرتا تھا۔ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ مسجد کے مولوی صاحب نے اس کی پرورش کی۔ جب وہ جوان ہوا تو ہر کوئی اس کی نیک سیرت اور خوبصورتی کی گواہی دیتا تھا۔ اس لڑکے نے اپنے گھر میں ایک کبوتر بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ نوجوان گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا تو وہ کبوتر بھی سنتا۔ وہ کبوتر ہر وقت اس نوجوان کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک طوائف بھی رہتی تھی جو بے حد خوبصورت تھی۔ بڑے بڑے امیر زادے اس طوائف کے دیوانے تھے اور اس پر اپنی دولت کی برسات کرتے تھے۔ ہر رات گناہ کرنے پر اس طوائف پر کتنے ہی نوٹوں کی برسات ہوتی۔ وہ طوائف بہت مغرور تھی کہ اس علاقے کے تمام مرد مجھ پر مرتے ہیں۔ ایک دن اس کی ایک کنیز نے کہا کہ سب مرد تو تجھ پر مرتے ہیں، لیکن ایک نوجوان ایسا بھی ہے جس کو تجھ میں کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ سن کر طوائف بے حد غصے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ وہ کون ہے؟ کنیز نے بتایا کہ ایک نیک نوجوان ہے جو تجھے تو کیا کسی بھی عورت کو نہیں دیکھتا۔ طوائف نے فیصلہ کیا کہ وہ اس نوجوان کے ساتھ ضرور گناہ کرے گی اور اسے اپنا دیوانہ بنائے گی۔ طوائف نے اپنا بھیس بدلا اور ایک شریف لڑکی کا روپ اوڑھ لیا۔ اس کے بعد وہ اس وقت مدرسے کے باہر جا کر کھڑی ہو جاتی جب وہ نیک نوجوان وہاں سے گزرتا۔ کافی دن گزر گئے لیکن اس نیک نوجوان نے اس طوائف کی طرف دیکھا تک نہیں۔ ایک دن اس طوائف نے چال چلی اور وہ راستے میں بے ہوش ہو کر گرنے کا ناٹک کرنے لگی۔ جب اس نیک نوجوان نے یہ دیکھا کہ ایک لڑکی راستے میں بے ہوش پڑی ہے تو اس نے اس کی مدد کرنی چاہی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ وہ طوائف بے حد خوش ہو گئی کہ اس کی چال کامیاب ہو گئی ہے اور اب وہ اس کے ساتھ گناہ کرے گی۔ اس نیک نوجوان نے اس سے پوچھا کہ تم اپنے گھر کے بارے میں بتاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ اس عورت نے رونا شروع کر دیا کہ میرا نہ تو کوئی گھر ہے اور نہ ہی کوئی ٹھکانہ جہاں رہ سکوں۔ یہ سن کر وہ نوجوان خاموش ہو گیا اور اگلی صبح وہ اپنے مدرسے کے استاد سے ملا اور انہیں ساری بات بتائی۔ استاد نے اس نیک نوجوان سے کہا کہ تم اس لڑکی سے شادی کر لو، اس طرح اس لڑکی کو سہارا بھی مل جائے گا۔ نوجوان نے بھی حامی بھر لی کہ چلو اسی بہانے کسی ضرورت مند کی مدد کرنے کا شرف مجھے مل جائے گا۔ اس نیک نوجوان نے گھر آ کر طوائف کو بتایا کہ میرے استاد نے یہ کہا ہے۔ وہ طوائف پہلے تو گھبرا گئی کہ میرا ارادہ تو نکاح کا نہیں تھا بلکہ صرف اس کو گناہ کی طرف راغب کرنے کا تھا، لیکن اس نے یہ سوچ کر حامی بھر لی کہ اسی بہانے اس نیک نوجوان کی قربت تو حاصل ہو جائے گی۔ چنانچہ طوائف نے اس نیک نوجوان سے نکاح کر لیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد وہ طوائف اپنی پرانی زندگی کو یاد کر کے سوچنے لگی کہ کس طرح امیر زادے اس پر دولت لوٹایا کرتے تھے اور اب وہ غربت کی زندگی گزار رہی ہے۔ اس نے اپنی کنیز کو بلوایا کہ وہ اس کی یہاں سے نکلنے میں مدد کرے۔ کنیز نے اسے کہا کہ اور تو کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ تم اس نیک نوجوان کو مار ڈالو۔ چنانچہ اس طوائف نے ایک دن موقع پا کر اس نیک نوجوان کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ وہ نوجوان کھانا کھاتے ہی تڑپنے لگا۔ اس نیک نوجوان کا کبوتر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ نیک نوجوان موت کی آغوش میں چلا گیا اور وہ طوائف گھر سے فرار ہو گئی۔ اگلے دن اس نوجوان کے استاد گھر پر آئے تو انہوں نے اپنے شاگرد کی لاش دیکھی تو بے حد روئے اور کہنے لگے کہ آخر کس نے یہ سب کیا ہے۔ اتنے میں وہ کبوتر جو اس نوجوان کے گھر پر تھا اس کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی اور اس نے سب کچھ مولوی صاحب کو بتا دیا کہ کس طرح ایک طوائف بھیس بدل کر اس کی زندگی میں آئی اور زہر گھول کر چلی گئی۔ مولوی صاحب نے اس نیک نوجوان کے کفن دفن کے بعد اس طوائف کے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ جب وہ اس کے گھر گئے تو دستک دینے پر اس کی کنیز باہر آئی اور رونے لگی۔ کنیز نے مولوی صاحب کو بتایا کہ اس طوائف کو اس کے کیے کی سزا اس دنیا میں ہی مل گئی ہے اور اس کا پورا جسم ایک بندر کے جسم کی طرح ہو گیا ہے اور اب وہ کسی کا بھی سامنا کرنے کے قابل نہیں رہی۔ ناظرین محترم، امید ہے کہ آج کے اس واقعے سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک
شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ۔